الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة مهداة، أو كما قال عليه السلام: صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. بہت محترم جناب ڈاکٹر ذوالفقار وہرا صاحب، محترم جناب ڈاکٹر عامر ملک صاحب، معزز اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور عفت مآب بیٹیوں، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج کی اس پروقار تقریب میں مجھے کچھ گزارشات کا موقع مل رہا ہے. میرے بارے میں جس قدر محترم جناب ڈاکٹر وہرا صاحب نے اور ڈاکٹر عامر ملک نے اپنے تاثرات کا اظہار فرمایا، میں ان کا شکر گزار ہوں. حقیقت ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس خوش گمانی کو میرے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. عزیز طلباء اور طالبات، آج کی یہ تقریب ہماری ایمانی ضرورت ہے، اس لیے کہ مومن کا اپنی ذات کو جاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ضروری ہے. مومن اپنے وجود ایمانی میں وجود پیغمبر کا محتاج ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو درمیان میں سے نکال دیا جائے تو ہمارا ایمانی وجود معطل ہو کر رہ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ آپ کو اہل ایمان پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے. آپ ایمان والوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ سے تعارف اس قسم کی تقریبات کا بڑا مقصد ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے تعارف کا سب سے بڑا ذریعہ
معتبر اور ٹھوس سورس آف نالج قرآن کریم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت جو قرآن نے بیان کی ہے، اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیرت مصطفیٰ کی ہے اور بیان کرنے والا خود خدا ہے۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آج کی جو چند ابتدائی باتیں ہیں انہیں ذہنوں میں ضرور جگہ دیجیے۔ قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حیثیات متعین کی ہیں۔ ہم عام طور پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو اللہ کا رسول مان کر آپ پر ایمان لائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ کلمہ پڑھ لینا زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق کے ساتھ کافی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام حیثیات جو قرآن نے متعین کی ہیں، جب تک ان پر ایمان نہ ہو تب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حیثیات متعین کی ہیں۔ پہلی حیثیت جس کو قرآن نے بہت نمایاں طور پر بیان کیا، وہ آپ کا آفاقی یونیورسل نبی اور رسول ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی رسالت پر خود اللہ گواہ ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ، اللہ خود گواہ کافی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بلکہ لوگوں کے مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے فرمایا کہ لوگ قسم کا اعتبار کرتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے حبیب قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ رسول ہیں۔ قل یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ یہ بات میں نے خاص طور پر شروع میں اس لیے کی کہ آج کل سوشل میڈیا پر کچھ سیکولر مائنڈ لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69، ان دونوں آیات کو جو اصل میں ایک ہی طرح کی آیت ہے، دو جگہ آئی ہے، انہیں بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ رسالت محمدیہ پر ایمان نجات کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر فلا خوف علیہ، کہ جناب ان دونوں آیات میں اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان نجات کے لیے کافی قرار دیا گیا ہے۔ لہذا آج کے دور کا یہودی، آج کے دور کا مسیحی اور آج کے دور کے صابی
ان کے لیے بھی یقیناً نجات ہے اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ذرا توجہ طلب بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ان دونوں آیات میں ایمانیات کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہود و نصارہ کے نسلی اور نسبی تفاخر، پراؤڈنس کی مذمت ہے، چونکہ یہ دونوں یہ کہا کرتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے سوائے یہودیوں کے اور نصارہ کے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں چند دن آگ چھوئے گی، جتنے دن ہم بچھڑا کی پوجا کرتے رہے ہیں، باقی نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، لہذا ہمیں یقیناً جنت نصیب ہوگی اور جنت ہماری ہے۔ یہ نسلی اور نسبی تفاخر یہود و نصارہ میں موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں ان کے اس نسلی اور نسبی تفاخر کی مذمت کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ نجات کے لیے کسی کا کسی ہستی کا بیٹا ہونا اور کسی ہستی کا باپ ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا اہل الکتاب، اے یہود و نصارہ، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، جو انبیاء اور رسل کے سلسلے کے انقطاع کے بعد، منقطع ہونے کے بعد، درمیان میں جو گیپ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان قریباً 650 سال یا 600 سال، علی فترۃ من الرسل، اس گیپ کے بعد اب ہمارے رسول آ چکے ہیں، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا، فقد جاءکم بشیر و نذیر، اب تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ چکے ہیں۔ اور ڈائریکٹ اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل یہود و نصارہ کے لیے یہ جملہ ہے، یہ نام ہے ان کا ایک طرح سے قرآن کریم میں، یا بنی اسرائیل آمنوا بما انزل الیک، آمنوا وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے، اور لا تکونوا اول کافر بہ، سب سے پہلے کہیں ان کا انکار کرنے والے نہ ہو جانا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، سورہ نساء میں ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 150، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں۔ یقیناً فرق اس معنی میں تو ہے کہ اللہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، اللہ معبود ہے، یہ عابد ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ کو مانیں اور کچھ کو نہ مانیں، یعنی حضرت موسیٰ کو مانے، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ کو نہ مانے، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، اور حضرت عیسیٰ کو مانے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں، یہ عیسائی ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور کوئی بیچ کی راہ چاہتے ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں۔
اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے کہ آج کے دور میں بلکہ قیامت تک آنے والا سارا دور سیدنا محمد الرسول اللہ کا دور ہے. آنے والے تمام زمانے حضرت محمد الرسول اللہ کے زمانے ہیں. لہذا اب حق وہی ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ پر اترا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. جو محمد الرسول اللہ پر اترا ہے وہی حق ہے. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق. صاحبان ایمان ہی حق کے پیروکار ہیں. آپ کو مبارک ہو الحمدللہ کہ دامن مصطفی سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ہم اللہ کی تصدیق کے ساتھ حق کے ساتھ وابستہ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حیثیت جس کو قرآن نے بیان کیا ہے وہ آپ کا حکم اور فیصل ہونا ہے. آپ کا حکم اور فیصل ہونا ہے. آپ کی ذات کریمہ کی طرف سے جو حکم آ گیا اسے کوئی پارلیمنٹ، کوئی عدالت چھوٹی سے لے کے سپریم عدالت تک اس سے انحراف نہیں کر سکتی. آپ حکم ہیں، فیصل ہیں. اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اے حبیب آپ کے رب کی قسم ہے یہ ایماندار نہیں ہوں گے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم اور فیصل نہ مانیں. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ. پھر آپ کے فیصلوں پر ان کے دل میں کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پورے دل کے اطمینان کے ساتھ اس کو ماننے والے ہوں. بلکہ سورہ احزاب میں الفاظ ذرا سنیے قرآن کریم کے. میں ساری آیات قرآن کریم کی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد کسی مومن مرد اور عورت کے بعد پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ اپنی رائے کو سیدنا محمد الرسول اللہ کی رائے پر مقدم سمجھے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. حضور کے بلانے کو ایسا نہ سمجھنا جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. آپ جب بلاتے ہیں، یہ دو معنی ہیں اس کے. ایک معنی تو یہ کہ آپ کو ایسے نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اور دوسرا معنی یہ کہ جس بات کی طرف آپ نے آپ کو بلایا ہے وہ یہ نہ سمجھنا کہ کسی عام آدمی کی بات ہے. وہ تو ایسی بات ہے کہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں جب میں بلاؤں تمہیں اور نماز پڑھ رہے ہو، نماز چھوڑ کر میری بات پر لبیک کہنا ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. يَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ فِي أَمْرِهِ، اس کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی فتنہ آ جائے اور کہیں کوئی دردناک سزا ان کے لیے نہ آ جائے. قرآن کریم کی آیت. تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم کا مفسر اول ہونا ہے. اللہ کے حبیب کی تیسری حیثیت جو قرآن نے متعین کی ہے وہ قرآن کریم کا اولین مفسر ہونا ہے. جیسے قرآنی الفاظ میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہیں. ہمیں کس نے بتایا کہ سورہ کوثر جو ہے یہ قرآن کی آیت سورت ہے؟ ہمیں کس نے بتایا کہ سورہ عصر قرآن کریم کی سورت ہے؟
نبی دیکھیں وحی کی کیفیات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوتی تو آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح چمکنے لگ جاتے، آپ کا وزن مبارک بڑھ جاتا تھا، حتیٰ کہ اونٹنی بیٹھ جاتی تھی۔ ایک صحابی کی پنڈلی پر سر تھا، ران پر سر تھا، لگتا تھا جیسے ٹوٹ جائے گی۔ کیفیات وحی تو معلوم ہوتی تھی، لیکن الفاظ جبریل کو سناتے ہوئے، جبریل سنا رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، کسی صحابی نے نہیں سنے۔ الفاظ قرآنی میں اعتبار ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں، تو مراد الفاظ میں بھی کن پر اعتبار کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار کریں۔ اس لیے کہ قرآن کی اولین تفسیر خود اللہ نے قرآن کریم میں آپ کے ذمہ لگائی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے حبیب ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ تشریح کریں، تفسیر کریں، بیان کریں اس کا جو آپ کی طرف اتارا گیا۔ اور یہ تفسیر آپ اپنے پاس سے نہیں کر رہے، وحی الہی کی روشنی میں کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ اے حبیب لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ جلدی جلدی الفاظ کو دہراتے ہیں کہ کہیں کوئی رہ نہ جائے، گھبرائیں نہیں، ایسا نہ کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمہ ہے کہ قرآن کریم آپ تک منتقل کریں، اس کو آپ کو پڑھوائیں۔ ثم ان علینا بیانہ، اور پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو بیان اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کی صورت میں اللہ کی طرف سے میسر آتا رہا، اور اس قرآن کے اجمال کی، اور قرآن جو اصولوں پر مبنی کتاب ہے، اس کی جزئیات اللہ کے حبیب نے وحی کی روشنی میں تفسیر کرتے ہوئے ہمیں بتائی۔ نماز کا حکم آیا ہے، نماز کی رکعتیں کتنی ہیں یہ اللہ کے حبیب نے متعین بتائی ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے یہ اللہ کے حبیب نے بتایا۔ حج کا حکم آیا ہے، حج کے ایام کتنے ہیں اور تفصیل کیا ہے یہ اللہ کے حبیب نے بتایا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن سن لیجئے کہ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب قرآن کریم کو جاہلی شاعری کی روشنی میں ہم سمجھیں گے، یا قرآن کریم کو قدیم ادب عربی کی روشنی میں ہم سمجھیں گے، اور حدیث رسول اللہ کو درمیان میں نہیں لائیں گے، وہ یقیناً حضور کی اس حیثیت کو نہیں مان رہا، اور جو حضور کی ان تمام حیثیات کو نہیں مانتا جو قرآن نے متعین کیے ہیں، وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالے ہوئے۔ چوتھی بات بہت توجہ طلب، اور وہ یہ کہ آپ غیر مشروط مطاع ہیں، یعنی ایسی ہستی ہیں جن کی غیر مشروط اطاعت ہم پر لازم ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ، بیٹا یہ بات بہت ذہنوں میں اس کو جگہ دیجئے، کیونکہ آج کل دامن مصطفی سے ہمیں الگ کرنے کی مذموم کوششیں بہت عروج پر ہیں۔ میرا تو یہ عقیدہ ہے، بلکہ ہم سب کا عقیدہ ہے، بحرہ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ہر کلاس میں حدیث سناتا ہوں، 2 حدیثیں سناتا ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ، بلکہ آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز ہمارے لیے محترم ہے، اور ہر چیز سے ہمیں یقیناً عقیدت و محبت ہے۔ آپ تشریف فرما ہے ایک مجلس میں گھر میں، اور وہاں چٹائی بچھی ہوئی ہے، اور صحابہ آ رہے ہیں، چاند کے گرد ستارے جمع ہو رہے ہیں، سارا گھر بھر گیا، چٹائی بھر گئی۔ اتنی دیر میں ایک صحابی آئے، انہوں نے دیکھا بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے،
وہ باہر مٹی پر بیٹھ گئے، چٹائی پر جگہ نہیں ہے، مٹی پر بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے وہیں سے انہیں دیکھا کہ یہ میرا ایک ساتھی مٹی پر بیٹھ گیا ہے۔ اپنے رفقا کا بڑا لحاظ تھا اللہ کے حبیب کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے مبارک سے اپنی چادر اتاری، فلفہ، اسے ایسے لپیٹا، ورما بھی، اور لپیٹ کر اس کی طرف پھینکا، اور انہیں فرمایا کہ یہ چادر نیچے بچھاؤ اور اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ اور انہیں فاخذ بیدیہ، اس چادر کو نیچے نہیں گرنے دیا، یوں ہاتھوں میں پکڑا، وقبلہ، اور بوسہ دے کے سر پہ رکھ کے کہا، حضور یہ نیچے بچھانے کے نہیں، یہ تو تاج بنانے کے لائق ہے، اس لیے کہ اس چادر کو آپ سے نسبت ہے۔ ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو اپنے لیے محترم سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط مطاع ہیں، غیر مشروط جن کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ۔ ہدایت سمٹ کر سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ کی ذات کریمہ میں سمٹ کر آ گئی۔ مطاع غیر مشروط مطاع یعنی جن کی اطاعت ہم پر لازم ہے، غیر مشروط۔ باقی تمام اطاعتیں مشروط ہیں سمع و طاعت کے معروف کے ساتھ، معروف کے ساتھ۔ والدین کے بارے میں کہا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک پر آمادہ کرتے ہیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں جائز سوائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ان کی اطاعت غیر مشروط ہے، غیر مشروط۔ بہر صورت مجھے سمجھ آتا ہے، بات سمجھ آتی ہے، نہیں سمجھ آتی، اللہ کے حبیب کا حکم آ گیا ہے، بس میرے لیے کافی۔ اللہ کے حبیب کا حکم پامال نہ ہو۔ ایران کے دسترخوان پر صحابی بیٹھے ہیں، شاہی دسترخوان ہے، کھانا تناول کر رہے ہیں، حضرت حذیفہ بن الیمان، اور اچانک ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، تو انہوں نے گرا ہوا لقمہ، ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ لقمہ اگر گر جائے اور صاف جگہ پر ہو تو اسے اٹھا کر کھا لیا جائے۔ انہوں نے اسے گرے ہوئے لقمے کو، میں آپ سے کہوں گا اگر کہیں آپ روٹی کا ٹکڑا گھر میں گرا ہوا پڑا دیکھیں، اسے اٹھائیں۔ اللہ کے حبیب نے ٹکڑا اٹھایا، اسے صاف کیا اور تناول فرما لیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ رزق کی بے حرمتی مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو یہ تم سے روٹ جائے۔ لقمہ گرا ہوا تھا، انہوں نے اٹھا کے کھانا چاہا تو ٹرانسلیٹر نے کوہنی ماری اور کہا، حضرت یہ آداب شاہی کے خلاف ہے، آپ لقمہ رہنے دیجئے۔ تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا، انہوں نے فرمایا، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، میں ان جاہلوں کی خاطر اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دوں گا؟ ان کا اپنا لائف سٹائل ہے، ہمارا اپنا لائف سٹائل۔ مطاع غیر مشروط، اور ایک اور حیثیت جو قرآن نے متعین کی ہے وہ آپ کا متبوع ہونا ہے، جن کی اتباع کی جائے۔ اللہ کی اطاعت تو ہم کر سکتے ہیں، اتباع نہیں کر سکتے۔ اللہ تو خالق ہے، ہم خالق نہیں ہو سکتے۔ اللہ کریٹر ہے،
ہم کریٹر نہیں، بس اتباع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط متبوع ہیں آپ۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قل یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ، ان کی پیروی کرو گے تو نجات پاؤ۔ اور آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اور یہ بات جو میں اب آپ سے کرنے لگا ہوں اس پر ذرا خاص توجہ دیجیے۔ آپ صاحب شریعت ہیں، سمجھ اللہ کا علی شریعت من الامر، اور قرآن کریم میں 3 مرتبہ یہ آیت آئی ہے، 3 مرتبہ یہ آیت آئی ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، 3 مرتبہ آئی۔ خدا کا تعلق ایمانیات سے ہے، فیض سے ہے، عقیدے سے ہے، اور دین کا تعلق میں اساتذہ سے تو نہیں کہہ رہا، یہ تو ماشاءاللہ ہر طرح سے جانتے ہیں، میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں کہ دین کا تعلق وے آف لائف سے ہے، طرز حیات سے ہے، لائف سٹائل سے ہے۔ دین کا لفظ طرز حیات کے لیے قرآن کریم میں آیا ہے۔ قال فرعون، فرعون نے کہا تھا ذرونی، مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، میں موسیٰ کو قتل کروں گا، وہ اپنے رب کو بلا لے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہارا طرز حیات نہ بدل دے۔ دینکم، اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے فرعون کہ کہیں وہ تمہارا طرز حیات نہ بدل دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صرف کلمہ لے کر نہیں آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ لے کر نہیں آئے، اللہ کے حبیب ایک طرز حیات لے کر آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا ایک تشخص قائم کیا ہے، امت کا الگ وجود قائم کرنے کے لیے اللہ سے قبلہ مانگا ہے۔ امت کا وجود الگ قائم کرنے کے لیے نظام عبادات میں غیر کی شرکت کی مشابہت کو رد کیا ہے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ یہود و نصارہ سحری نہیں کرتے، خالف الیہود، یہود و نصارہ روزے میں سحری نہیں کرتے، تم نے سحری کرنی ہے۔ ایک موقع پر آئے مجوسی، ان کے بارے میں فرمایا خالف المجوس، ان کا جو سٹائل ہے اس سے تم نے اپنے سٹائل کو مختلف رکھنا ہے۔ امت کا الگ تشخص، ایک پہچان امت کی، امت محمدیہ، اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا اس میں 4 چیزیں نمایاں طور پر آپ نے پیدا کی ہیں۔ بس میں ان 4 چیزوں کے مختصر ذکر پر ہی اپنی بات سمیٹوں گا، اور میں چاہوں گا کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں خدا را انہیں اپنے، میں بھی اور آپ بھی اپنی زندگی میں انہیں لائیں۔ پہلی چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں عام کی وہ علم و حکمت ہے۔ علم، آپ پر پہلی وحی نماز کے بارے میں نہیں آئی، روزے کے بارے میں نہیں آئی، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں آئی۔ روزہ، زکوٰۃ، حج یہ تو ہجرت کے بعد فرض ہوئے ہیں۔ پہلی وحی اقرا ہے، پڑھیے، لیکن ایسا اقرا جو باسم ربک کتاب ہو، کیونکہ ایسا اقرا جو باسم ربک سے ہٹ کر ہے وہ سیکولر مائنڈ، دہریہ افراد پیدا کر رہا ہے، اور ایسا اقرا جو باسم ربک کتاب ہے وہ آپ جیسے
کھڑے باعمل مسلمان پیدا کر رہا ہے۔ اقرا پڑھیے، اور علم و حکمت، حکمت کے معنی دانش، شعور، حقوق کی پہچان، فرائض کی پہچان، دوسروں کا مجھ پر حق کیا ہے، میرا فرض کیا ہے، بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت، حکمت، بات کی تہ تک پہنچنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں، رب ہب لی حکمن، اے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما، میں بات کو۔ دیکھیے مومن بدھو نہیں ہوتا، مومن عقل نہ ہوئے تو موجیں ہی موجاں، مومن کی شان نہیں ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں ان شر الدواب، ان شر الدواب، بدترین چوپائے ہیں وہ، الصم البکم الذین لا یعقلون، جو گونگے بہرے بن کر زندگی گزار دیتے ہیں، عقل و شعور سے کام ہی نہیں لیتے۔ اللہ نے ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، یہاں ذکروا نہیں ہے، عربی سے شناسہ حضرات جانتے ہیں ماشاءاللہ، ذکروا نہیں ہے، ذکروا ہے۔ ذکروا صرف ذکر ہونا، ذکروا جنہیں نصیحت کی جاتی ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے، بآیات ربہم، رب کی آیات کی، قرآن کریم کی آیات کی صورت میں اور آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی آیات کی صورت میں جب ان کو یاد دلایا جاتا ہے تو لم یخروا علیہا صم و عمیانا، گونگے بہرے بن کر زندگی نہیں گزار دیتے۔ میں اپنے بیٹوں سے اور بیٹیوں سے کہوں گا کہ صبح جب واک کے لیے آپ نکلیں، بلکہ آپ یونیورسٹی میں جب آتے ہیں، ہیلے کالج کے سامنے سے جب میں گزرتا ہوں اور جن دنوں میں پھول ہوتے ہیں تو پھولوں کی رنگت دیکھ دیکھ کے بندہ حیران ہوتا ہے کہ اے پروردگار یہ کون ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں یہ کون ہے جو ان پودوں کے نیچے رنگوں کی پڑیاں رکھ رہا ہے؟ کون ہے جو کماد کے نیچے میٹھے کی پڑیاں رکھ رہا ہے؟ اور کون ہے جو سیب کی اندر کی سفیدی کو باہر کی سرخی سے نہیں ملنے دیتا، اور تربوز کی اندر کی سرخی کو باہر کے سبزے سے نہیں ملنے دیتا؟ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، ایک جیسے کھیت ہیں، یُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ، پانی ایک جیسا ملتا ہے، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، لیکن آپ کی آم کی رنگت الگ ہے، ذائقہ الگ ہے، نیمبو کی رنگت الگ ہے، ذائقہ الگ ہے۔ کون ہے جو گلاب کے سبز پتوں اور سبز شاخوں کے اندر سے سرخی والا پھول نکالتا ہے اور اس کی ہر پتی کو دوسری پتی سے جڑنے نہیں دیتا، اور کلی کی خوشبو کو گلاب سے اور گلاب کی خوشبو کو کلی سے نہیں ملنے دیتا؟ الہ مع اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی؟ تو میرے پیارے، ان شر الدواب، بدترین چوپائے ہیں جو عقل و شعور سے کام نہیں لیتے، قرآن کہہ رہا ہے۔ لہذا پہلی چیز جو ہمارے درمیان ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ علم اور حکمت ہے۔ حکمت، اللہ کی قدرتوں پر، بکھری ہوئی قدرتوں پر نگاہ ڈالا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی قدرتوں پر۔ آپ مومن ہیں، الحکمت ذولت المومن، دانش، شعور، بیداری، بیدار مغزی، سمجھداری، عقل مندی مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے۔ فمن حیث وجدها فهو حق بها، جہاں سے بھی اس کو ملے سب سے زیادہ یہی اس کا حقدار ہے۔ یہ جو آپ کے پاس ذرائع ہیں میں شمار نہیں کرتا، ان میں خیر تک جاتے جاتے راستے میں گند بہت پڑا ہوتا ہے۔
خیر تک پہنچتے پہنچتے گند بے تحاشا پڑا ہوتا ہے، لیکن آپ نے گند پر نگاہ نہیں ڈالنی ہے، خیر تک پہنچنے کی کوشش کرنی۔ تفصیل میں نہیں جا رہا۔ دوسری چیز جو حضور نے معاشرے میں عام کی اور جو چاہا کہ مسلم معاشرے میں عام ہو، وہ ہے عدل اور اعتدال۔ عدل، انصاف کی بالادستی۔ اللہ قرآن کریم میں اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے اس بات کا حکم ملا ہے کہ میں دنیا میں عدل قائم کروں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کی طرف ہم نے کتاب بھی بھیجی، دستور اور میزان، نظام عدل۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انصاف پر قائم ماحول میں انسان زندگی گزارے۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ زمین پر انصاف قائم ہو۔ آپ نے اور میں نے اعتدال کے ساتھ عدل قائم کرنے کے لیے، اللہ اکبر، لا ترکنوا الی الذین ظلموا، خبردار ظالموں کی طرف اپنا جھکاؤ نہ ہونے دینا۔ فتمسکم النار، ورنہ آگ تمہیں یقیناً اپنے لپیٹ میں لے کر رہے گی۔ ما لکم من دون اللہ من اولیاء، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ثم لا تنصرون، پھر ہم تم سے مدد کا ہاتھ کھینچ لیں گے۔ اگر تم ظالموں کی مدد کرو گے ہم تم سے مدد کا ہاتھ کھینچ لیں گے۔ اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے من مشى مع ظالم، جو کسی ظالم کے ساتھ چلتا ہے وهو يعلم انه ظالم، اور اسے پتہ ہے کہ یہ ظالم ہے، ليقويه، تاکہ اس کا دست و بازو بنے، اس کو تقویت دے، فقد خرج من الاسلام۔ اس جملے کا ترجمہ کرنے کی کسے ضرورت ہے؟ یہ جملہ جو میں نے بولا ہے حدیث کا، اس کا ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ سب سمجھ گئے۔ من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم ليقويه فقد خرج من الاسلام۔ حضور تشریف فرما ہے، گاؤ تکیہ ٹیک لگائے ہوئے تکیے کے ساتھ، آپ نے فرمایا سب سے کبیرہ گناہ شرک ہے، پھر فرمایا سب سے کبیرہ گناہ والدین کی نافرمانی ہے، پھر اہتمام کے ساتھ آپ نے تکیہ چھوڑ دیا اور سیدھے ہو کر بیٹھ کے فرمایا پھر اس کے بعد جھوٹی گواہی ہے، جھوٹ بولنا ہے، جھوٹی گواہی ہے۔ جھوٹی گواہی کے لفظ کو اتنی مرتبہ اللہ کے حبیب نے دہرایا کہ صحابہ کہتے ہیں لیتہ سکتا، آپ تھک جائیں گے، آپ خاموش ہو جائیں تو اچھا ہے، ہم بات سمجھ گئے۔ میرے عزیزو، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا گواہی کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا بالقسط شہداء للہ، سچی گواہی دو، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جا رہی ہے، بالوالدین والاقربین، والدین کے خلاف جا رہی ہو، رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، بات کرو تو عدل پر مبنی کرو، اگرچہ تمہارے رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ بلکہ دوسری جگہ فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی اس بات پر تمہیں آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، چاہے انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب۔ اللہ خیبر کی فتح کے موقع پر ایک چرواہے حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں مسلمان ہوتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا فاخوانکم فی الدین، تم ہمارے بھائی ہو۔ انہوں نے کہا پھر بڑھائیے ہاتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ یہ 300-400 بکریاں ہیں، یہ بھی میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بکریاں کن کی ہیں؟ کہا جی بکریاں تو یہود کی ہیں، میں تو چرواہا ہوں۔ فرمایا جاؤ بکریاں انہیں واپس کر کے آؤ۔ یا رسول اللہ وہ تو آپ کے دشمن ہیں۔ فرمایا یہی تو ہم سمجھانے کے لیے آئے، دشمنی کیوں نہ ہو، فیصلہ حق پر مبنی کرنا ہے۔
اور تیسری چیز جرأت و ہمت ہے. مسلمان جری ہوتا ہے، مسلمان صاحب ہمت ہوتا ہے. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور، صحت مند، تندرست، توانا، جرأت و ہمت کا پیکر مومن کمزور بزدل مومن کے مقابلے میں بہتر ہے. حالات کے جبر کا مقابلہ کرنا، اپنی اصطلاحات کو حالات کے جبر کے نتیجے میں تبدیل کرنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن حالات کا جبر قبول کرتا ہے لیکن اصطلاحات نہیں بدلتا. اور چوتھی اور آخری چیز وہ ہے عفت اور پاک دامنی. مومن حیا دار ہوتا ہے، مومن کی نگاہ میں شرم ہے، مومن پاک دامن ہوتا ہے، مومن اپنے دامن کو داغدار نہیں ہونے دیتا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. قرآن کہہ رہا ہے بیٹا ان الفاظ پر ذرا غور کیجئے. نکاح کے مقاصد کو بعض دفعہ ایک بات صرف تعلیم کی نیت سے کہنی پڑتی ہے، میں اس کو ضرور کہوں گا. قرآن نے نکاح کے مقاصد بیان کرتے ہوئے مردوں سے کہا محسنین، تم نکاح کے قلعے میں اپنی عزت کو محفوظ کرنے والے ہو. غیر مصافحین، محض شہوت رانی تمہارا مقصد نہیں ہے. ولا متخذی اخدان، اور چھپی دوستیاں قائم کرنے والے نہیں ہو. بالکل یہی الفاظ مسلم معاشرے کی خواتین سے کہے گئے. محسنات، محسنات، تم اپنی عزت و ناموس کو نکاح کے شادی کے قلعے میں محفوظ کرنے والی ہو. غیر مصافحات، شہوت رانی محض مقصد نہیں. ولا متخذات اخدان، اور چھپی دوستیاں قائم کرنے والی نہیں. حیا، حضور نے فرمایا حیا اور ایمان توأمین، یہ جڑواں ہیں، جڑواں بچے ہیں جیسے ہوتا ہے، یہ جڑواں ہیں. حیا ہوگا تو ایمان ہوگا، حیا ہوگی تو ایمان ہوگا، ورنہ نہیں. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تیرے اندر سے حیا نکل جائے تو جو چاہے کرتا پھر. اس لیے میں خاص طور پر اپنی بیٹیوں سے التجا کے انداز میں عرض کروں گا کہ بطول باش پنہا شو ازیں عصر. بطول باش، بطول آپ جانتی ہیں کن کو کہتے ہیں؟ سیدہ فاطمہ. بطول باش، فاطمہ بن جا، پنہا شو ازیں عصر، زمانے کی بری نگاہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے کہ در آغوش شبیر بگیری، کہ تیری گود میں بھی ایک حسین پل رہا. حسین تبھی ہوگا جب حسین کا غلام تبھی بیٹا ہوگا جب ماں فاطمہ کی سیرت اپنانے والی. حیا، عفت و پاک دامنی، اس پر بات کی جائے تو بڑی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن میں ایک آیت ضرور سناؤں گا آخر میں. اللہ نے سورہ نور میں فرمایا، بیٹیوں سے کہوں گا جو تمہر فرمایا کرتے تھے اپنی عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ اور اپنے مردوں کو سورہ مائدہ پڑھاؤ. اللہ نے قرآن کریم میں سورہ نور میں فرمایا ان الذین یحبون، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیلے. وہ کوئی پروڈیوسر ہے، وہ کوئی رائٹر ہے، وہ کوئی بھانڈ ہے جس کو آج کل لوگ اداکار کہتے ہیں، وہ کوئی ڈوم ہے جس کو آج کل لوگ موسیقار کہتے ہیں. اصطلاحات بدل گئی ہیں نا.
پیمانے بدل گئے، اصطلاحات بدل گئی ہیں۔ کل تک ڈوم تھے، آج موسیقار، کل تک بھانڈ تھے، آج اداکار، فنکار۔ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب طاؤس و رباب مقدم ہو گئے تو پھر یہی حال ہوا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیلے، باقیوں سے تو میں آخر میں نپٹوں گا، آخرت میں نپٹوں گا۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کو میں دنیا میں بھی عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی عذاب۔ اور میں اور آپ نہیں سوچ سکتے کہ یہ لوگ اندر سے کتنے بے چین ہیں، ان کے حالات کس قدر خوفناک ہیں جو لوگوں کو بے حیائی کی راہ پر ڈال رہے ہیں۔ میرے بیٹوں اور بیٹیوں، آپ نے حیا کو ہمیشہ مقدم رکھنا ہے، چونکہ اللہ کے حبیب کی سیرت یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں حضور ایک غیر شادی شدہ کماری جوان عورت سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ جب کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف ہوتی تو چہرہ سرخ ہو جاتا، ایسے لگتا جیسے انار نچوڑ دیا گیا ہے۔ حیا، چار چیزیں میں نے کہا ہمارے معاشرے میں حضور نے عام کی۔ پہلا ہے علم و حکمت، اور دوسرا ہے عدل و اعتدال، اور تیسرا ہے جرأت و ہمت، اور چوتھا ہے عفت و پاک دامنی۔ اللہ کے حبیب سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو عام کرنے کی اپنی ذات تک اور اپنے دائرہ اختیار تک کوشش کریں۔ میں شکر گزار ہوں آخر میں پھر ایک مرتبہ محترم ڈاکٹر وہرا صاحب کا اور محترم ڈاکٹر عامر ملک صاحب کا کہ انہوں نے چند باتیں مجھے عرض کرنے کی کا موقع دیا۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔